السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کہ اے میرے محبوب پاک اے شام، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت و ایمان عطا کرنے کے سلسلے میں تم سے مال دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومو، فاطمہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑو اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق پیدا کرو۔ اس آیت پاک پر غور کرو کہ پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے اور دولت و ایمان عطا کرنے کا سلسلہ اور دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر، محبت اہل بیت، غلامی اطاعت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابندی بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت۔ اور پھر حضرت سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرما دیا کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا، اور وہ انسان جو عشق اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرا تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا، اور وہ آدمی جو اہل بیت کی اتحاد کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا، اور وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت جماعت کے عقیدے پر فوت ہوا کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد اور عداوت و دشمنی میں مرا وہ کافر مرا اور جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا، کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ غور کرو کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت اور دشمنی اطاعت پیغمبر پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر، محب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے اور دشمن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اہل بیت کو اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسا فرقہ حق ہے جو صحیح معنوں میں محب اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت نبی اور اطاعت رسول کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں آؤ اپنے نبی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھیں۔